Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے اور کبھی اسے آپ سے دور کر کے۔ کبھی وہ ہواؤں کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے۔ کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے، کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا، روح کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل میں بھی تبھی اترتی ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیت بتاؤ، اپنی ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑ کر آؤ، اپنا فیصلہ اس کے سپرد کر آؤ، تاکہ بس تم اور اللہ رہ جائیں۔ پھر سے مسکراؤ اور سب بھول جاؤ، مٹھاس تو پھر بس اسی کے ذکر میں ہے، اور سکون کے لیے تو بس اسی کا نام ہی کافی ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہو اس کے ساتھ تو کائنات کی رونقیں چلتی ہیں۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ اللہ تو تمہارے دل میں رہتا ہے، پھر وہ تمہارے دل کی آواز کو کیسے نہیں سمجھے گا۔ اس سے مانگو، وہ دینے والا ہے، ضرور دے گا۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ وہ المجیب ہے۔ یہ زبان پر دعاؤں کا آنا بلا وجہ تو نہیں، تم بس یقین سے مانگو، تمہارا اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے۔ جب تم اس سے رحم مانگتے ہو، ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی، کوئی خلیش، کوئی ادھورا پن ضرور ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہمیں اللہ کیسے یاد آئے، دعاؤں سے رابطہ کیسے جڑے، اس کی محبت کیسے سمجھ آئے۔ آزمائش جتنی بھی سخت ہو، اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ دور تو ہم چلے جاتے ہیں، بھول تو ہم جاتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی کمی ہے نا، تو اسے اپنے رب کے قریب ہونے کا ذریعہ بنا لیں۔ صبر کریں اور دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی غم خوار نہیں۔ آنسو بہہ جانا اگر اتنی آسان بات ہوتی تو آپ کے رب کو آنسو اتنے محبوب نہ ہوتے۔ بڑی اذیت سے نکلتے ہیں یہ آنسو، باہر بہتے ہیں تو اندر اتر جاتے ہیں، تبھی تو عرش ہلا دیتے ہیں، رب سے ملوا دیتے ہیں، دل بدل دیتے ہیں۔ رب کے آگے خوب رو لیا کرو، سب دکھ کہہ دیا کرو، وہاں آنسو کے بدلے صرف دل کا سکون نہیں، بڑے بڑے مقام ملتے ہیں۔ اللہ نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکن کا ذکر کیوں کرتا۔ یقین رکھو، ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ جو نہیں ملتا اس میں بہتری ہوتی ہے۔ کچھ دعائیں اللہ سنبھال کر رکھتا ہے اپنے پاس، انسان پہلے سمجھ نہیں پاتا، لیکن زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اسے سمجھ آنے لگتی ہے۔ مصلحتوں کی کوئی دعا ایسی نہیں جو رد ہو، دعا قبول ضرور ہوتی ہے، لیکن ہمارے حق میں بہترین بن کر اللہ پر یقین رکھیں بس۔ اس کی دسترس میں کن بھی ہے اور فیکون بھی۔ ایسا کوئی کام نہیں جو میرا رب نہیں کر سکتا۔ بہت جلد تمہاری زندگی کی ادھوری کہانی پوری ہونے والی ہے، تمہاری چاہت پوری ہونے والی ہے، تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کی بدولت تم رب سے جڑ گئے۔ تہجد تو محبت کی آخری سیڑھی ہے، اس میں بہنے والے آنسو اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی جہاں وہ وسیلے نکال دیتا ہے۔
کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت کو قبول کرے، تمہاری دعائیں رنگ لے آئیں، تمہاری زندگی رنگوں سے بھر جائے۔ اللہ ہر معجزے سے پہلے تم پر ایک آزمائش ضرور بھیجتا ہے۔ تم اگر آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کوئی بہت بڑی خیر ہونے والی ہے۔ اپنے رب پر یقین رکھو، وہ تمہاری آزمائش بہت جلد ختم کرنے والا ہے۔ تمہارے آنسو، تمہاری سسکیاں وہ دیکھ رہا ہے، وہ رائیگاہ نہیں جانے دے گا۔ جو دعائیں تم کر رہے ہو، سنو تمہارا یہی امتحان آگے چل کر معجزوں میں بدل جائے گا۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ صبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ اللہ جلد ہی کن فرما دے گا اور تم دیکھو گے ان زخموں کا بھرنا بھی جن کی شفا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں۔ دعا کے بعد یقین بھی رکھا کرو، کیونکہ وہ المجیب ہے۔ جب تمہاری دعاؤں کو وہ قبولیت کے لیے چن لیتا ہے، تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی ضرور ڈال دیتا ہے۔ تہجد میں بہائے گئے تمہارے آنسو معجزوں کی نشانی ہے۔ جو دکھ ساری رات سونے نہیں دیتے، ان کی مرہم تہجد میں موجود ہے۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ، تم نے کچھ تو ایسا ہے جو ناممکن ہے تمہارے لیے ممکن ہوگا۔ تہجد کی دعاؤں سے وہ بھی مل جاتا ہے جسے لوگ ناممکن کہا کرتے ہیں۔ اگر آپ سچ میں اللہ سے کچھ چاہتے ہیں نا، تو تہجد پڑھیں۔ یہ دعا کرنے کا بابرکت وقت اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تہجد معجزوں کا دوسرا نام ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ تہجد پڑھو اور آپ کے لیے معجزہ نہ ہو۔ تہجد اپنے خالق کے ساتھ بہترین تعلق بنانے کا مضبوط ذریعہ ہے۔ تہجد وہ امید ہے جو ٹوٹ نہیں سکتی، بلکہ آپ کی امیدوں پر پورا اترتی ہے۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز آپ کی پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ کبھی بس ایک تہجد کی نماز ہی آپ کا ہر زخم بھر دیتی ہے۔ مجھے یقین ہے ایک دن میرا اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا۔ وہ تو الوہاب ہے۔ یا اللہ میرے دل کی ساری دعائیں قبول فرما۔